بلکہ ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں، اس پہ بھی کوئی ناراض نہ ہو قاری صاحب، کہ اگر قاری صاحب اونچی جگہ بیٹھیں اور بچے نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہوں تو یہ بھی بہت بڑی بے ادبی ہے۔ ان قاری صاحب کو زمین پر بیٹھنا ہوگا، اگر بچے نیچے بیٹھے ہوئے تو زمین پہ بیٹھنا ہوگا، اوپر بیٹھ کے پڑھیں گے تو قرآن نیچے آپ اوپر، یہ بہت بڑی بے ادبی۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ ڈرو خدا سے ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ باہر سے عرب کنٹری سے مجھے یہ کویسچن آیا تھا، وہ کہتی ہیں ہماری مسجد میں کچھ لوگ قرآن زمین پر رکھ دیتے ہیں، ہم منع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے یہ بتاؤ۔ پھر وہ ایک مخصوص ملک کی مثال دیتے ہیں، میں چاہتا نہیں ہوں کہ میں اس کو مقدس جگہ کا ذکر کروں، لیکن آپ سمجھ جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں وہاں پر بھی تو دیکھیں نا، وہ پاؤں پہ رکھ کے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم کریں تو کیا حرج ہے، کیا حکم شرع ہوگا۔ دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں کہ بعض بے ادبیاں ایسی ہیں کہ ان کا بے ادبی ہونا قرآن یا حدیث سے براہ راست ثابت نہیں ہوگا۔ تو یہ کہاں لکھا ہے کہ اگر قرآن حدیث سے براہ راست ثابت نہ ہو تو آپ ہر چیز کو ادب میں داخل کر لیں اور جائز ہو جائے گا۔ اس کا پھر دوسرا معیار یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے عرف میں کسی چیز کو برا اور بے ادبی سمجھا جاتا ہے تو پھر اس کو آپ نہیں کریں گے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نالین پاک میں نماز پڑھی، صحابہ نے پڑھی ہے، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ سرکار نے کسی وجہ سے حالت رکوع میں نالین اتار دی، صحابہ نے حالت نماز میں اتار دی۔ لیکن کیا آج آپ نالین پہن کر مسجد میں آ سکتے ہیں؟ اگر ہمارے یہ بھائی میرا یہ بات سن رہے ہیں تو جو یہ منع کر رہے ہیں کہاں لکھا ہے، انہیں کہیں چلو میں تو لکھا ہوا دکھا دیتا ہوں، تم اس کے خلاف کر کے بتاؤ، نالین لے کر آؤ مسجد کے اندر اور پہن کے کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ نہیں، جو یعنی سنت سے ثابت ہے ایک چیز، اگرچہ وہ کسی صحیح مصلحت کی بنا پر تھا کہ زمین بہت ہاٹ تھی اور وہ نیچے چادریں یا دریاں یا قالین پہلے نہیں ہوتے تھے تو اس لیے نالین پہن کے نماز پڑھتے تھے کیونکہ مسلسل گرمی چڑھتی تھی، تو یہ ایک عذر تھا بڑا معقول، لیکن بہرحال ثابت تو ہے نبی کریم، کیوں نہیں کرتے پھر آپ؟ تو اب یہ کہنا کہاں لکھا ہے، چلو لکھا ہے تو وہ کر کے بتاؤ۔ تو اس لیے یاد رکھیں دوسرا ہوتا ہے عرف، اگر آپ کے عرف میں، اب جیسے ہمارے عرف میں مسجد میں جوتی لے کر آنا بہت بڑی بے ادبی سمجھا جاتا ہے، دکھائیے کہاں لکھا ہے کہ مسجد میں جوتی لانا منع ہے، دکھائیے قرآن میں حدیث میں، بلکہ میں نے تو ابھی بتا دیا خود نبی کریم نالین پہن کے مسجد میں آتے تھے، صحابہ کرام بھی آتے تھے، اب کیا حکم شرع ہوگا۔ اس لیے اس قسم کی بحثیں کرنا کہ جی دکھاؤ کہاں لکھا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ادب اختیار نہیں کرنا چاہتے اور اس طرح کی باتیں کر کے سامنے والے کو الجھاتے ہیں، یہ بالکل بے ادبی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اسے زمین پہ رکھنا، اس کو پیروں پہ رکھ کے پڑھنا بہت بڑی بے ادبی ہے۔ بلکہ ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں، اس پہ بھی کوئی ناراض نہ ہو قاری صاحب، کہ اگر قاری صاحب اونچی جگہ بیٹھیں اور بچے نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہوں تو یہ بھی بہت بڑی بے ادبی ہے۔ ان قاری صاحب کو زمین پر بیٹھنا ہوگا، اگر بچے نیچے بیٹھے ہوئے تو زمین پہ بیٹھنا ہوگا، اوپر بیٹھ کے پڑھیں گے تو قرآن نیچے آپ اوپر، یہ بہت بڑی بے ادبی۔ ہم اہل سنت کا مذہب جو ہے وہ بہت ہی پیارا اور باادب مذہب ہے، ہم اللہ کی بھی تعظیم کرتے ہیں، رسول کی، صحابہ کرام کی، اہل بیت اطہار کی، قرآن پاک کی، مساجد کی، ماں باپ کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو اس لیے اب ماں باپ کو زمین پہ لٹا کر آپ سامنے کھڑے ہو جائیں، اپنے پیر ان کے منہ کے پاس کر لیں، یہ صحیح ہوگا بتائیے؟ آپ کہیں گے نہیں ہوگا، اور کوئی کہے کہ اچھا کہاں لکھا ہے بتاؤ، میں تو اپنے ماں باپ کو زمین پہ لٹا کے ان کے منہ کے پاس اپنے پاؤں رکھوں گا، دکھائیے قرآن و حدیث میں کہاں ہے؟ تو یہ اس طرح کی بیکار بحثیں، ان سے بالکل بحث نہ کریں، آپ بالکل ادب و احترام کریں، یہ بے ادبی ہے۔ ہمارے عرف کے اندر قرآن پاک کا ادب اور احترام یہی ہے کہ اس کو تعظیم کے ساتھ استعمال کیا جائے۔